تیسری بات نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی، فرمایا یحبون الخلق و ینسون الخالق، وہ لوگ مخلوق سے محبت کریں گے، اپنے خالق کو بھول جائیں گے۔ آج ہم لوگ مخلوق کے دل دادا ہو گئے۔ آج ماں نے کہا داڑھی منڈا دے، ہم نے منڈا دی۔ باپ نے کہا نماز نہ پڑھ، ہم نے نہ پڑھی۔ بچوں کی خاطر ہم نے نمازیں چھوڑ دی۔ قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے گا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، وہ تو بڑے نقصان والا ہوگا، بڑے نقصان والا ہوگا۔ ہم نے مخلوق کے پیچھے اپنے خالق کو ناراض کر دیا۔ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہماری شادیاں آ جائیں، ہماری خوشیاں آ جائیں، کوئی سالگرہ کا موقع آ جائے، کوئی گھر میں فنکشن آ جائے، رب کو ناراض کیے بغیر ہمارا فنکشن ہی نہیں پورا ہوتا۔ ہمارے گھر میں ہمارا داماد آ جائے، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بولتے یار نماز تو روز پڑھتے ہیں، داماد نے کون سا روزہ نہ ہوتا ہے۔ مخلوق کے لیے ہم خالق کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے شادی بیاہ جمعے والے دن ہیں، جمعے کے وقت ہوتے ہیں، لوگ جمعے کے بارے میں متفکر ہوتے ہیں کہ جمعہ پڑھیں کہ شادی میں جائیں، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شادی بیاہ پہ ڈھولک بجا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ میری تائی نے کہا تھا، میری چاچی نے کہا تھا، میری مامی نے کہا تھا۔ کیا قبر میں چاچی تائی مامی بچا لے گی؟ اگر نہیں تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا سے محبت کیجیے، اپنے خالق کو مت بھولیے۔ مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کی بجائے خالق سے محبت کیجیے۔ چوتھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یحبون الذنوب وینسون التوبۃ، فرمایا وہ لوگ گناہوں سے محبت کریں گے اور وہ توبہ کو بھول جائیں گے۔ توبہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جو بندے کو پستیوں سے اٹھا کے عرج ثریا پر مقیم کر دیتا ہے۔ فضیل بن یاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے ڈاکو تھے، توبہ کی اللہ کریم نے ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرابی تھے، توبہ کی اللہ کریم نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ آپ ننگے پاؤں رہتے تھے، جانور گوبر نہیں کرتے تھے کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک لڑکی کو ٹائم دیا رات کو مجھے ملنا، ساری رات کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہے، لڑکی نہیں آئی۔ دل میں خیال آیا عبداللہ ایک لڑکی کے لیے رات گزارتی، کاش تو اللہ کے لیے رات گزارتا۔ پھر باقی راتیں اللہ کے لیے گزاری۔ اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، گلی سے گزر رہے تھے، ایک اندھے نے کہا حضور دعا کرے اللہ مجھے آنکھیں عطا کرے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ابھی چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے، اللہ نے اس کی آنکھیں روشن فرما دی تھی۔ ہم توبہ نہیں کرتے، ہم گناہوں سے محبت کرنے والے بن گئے ہیں۔ میرے نوجوان بالخصوص غور کریں، نوجوانوں، جوانیاں گناہوں کے لیے نہیں ہیں، جوانی اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہمارے گناہوں کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ ہم سینمے میں پیسے دے کر فلمیں دیکھتے ہیں۔ ہمارے موبائل میں کتنی فلمیں ڈاؤن لوڈ ہیں، ہمارے موبائل کے اندر کتنے گانے ڈاؤن لوڈ ہیں، ہمارے موبائل کے اندر کتنا میوزک ڈاؤن لوڈ ہے۔ غور کیجئے، پیسے دے کر ہم گناہ خرید رہے ہیں۔ ہماری شادی بیاہ آ جائے، شادی بیاہ پر شرابیں نہیں چلتی، فری میں تو نہیں آتی، پیسوں کی آتی ہیں۔ شادی بیاہ پر ہمارے گھر کی عورتیں ہیں نا جو فحاشی اور ریانی کرتی ہیں، ان کے لباس اتنے گندے ہوتے ہیں کہ بھائی کو دیکھ کر شرم آنی چاہیے، لیکن بھائی تو اپنے ہاتھوں سے اس کو خرید کے دیتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے گندے لباس خرید کر دے رہا ہے، اس کو کچھ تو حیا ہونی چاہیے، لیکن کیا کرے، فیشن نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے جینز پہنی ہے، ٹائٹس پہنتے کوئی لڑکی آ گئی ہے تو کیا وہ گناہ سمجھ کے پہن رہی ہے؟ نہیں، صرف وہ اس کو ایک فیشن سمجھ رہی ہے، وہ گناہ نہیں سمجھ رہی۔ سروں سے دوپٹے اتر گئے، بھائی کو اپنی بہن کے دوپٹے کی پرواہ نہیں ہے، وہ چپ ہے۔ گناہوں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ہماری بھائی ہماری بہنیں سروں سے دوپٹے اتار کے باہر آ جائے، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ شادی بیاہ کے نام پر ڈھول ڈمکا نہیں ہوتا، ہمارے نوجوان نہیں ناچتے، باہر سے ہم ناچنے والی بلائے تو اس کو ہم کنجری کہتے ہیں۔ ہمارے گھر والی ہماری بہن ناچے، ہماری بھابھی ناچے، ہماری گھر کی کوئی عورت ناچے تو وہ معزز و محترم ہے، اس
کو کیوں نہیں نام دیتے؟ وہ بھی تو ناچ رہی ہے نا، اس نے بھی تو گانا گایا ہے نا، اس نے بھی تو پاؤں ہلائے ہیں نا۔ بولا اس کے بغیر تو ہماری شادیاں نہیں ہوتی۔ بھئی اللہ کو ناراض کر کے تمہاری خوشیاں مکمل ہوتی ہیں؟ اپنے رب کو ناراض مت کیجئے، وہ گناہوں سے محبت کریں گے لیکن وہ توبہ کو بھول جائیں گے۔ اب ہماری بہن ہونا اور وہ برقعے میں لپٹ کر گھر سے باہر نکلے اور کوئی ایک نوجوان کہے کہ حضرت مجھ سے 5,000 روپیہ لے لو اور اپنی بہن کا چہرہ بھی نہ دکھاؤ، بس اس کی نقاب کے اندر میں نے ایک تصویر لینی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کوئی غیرت مند بندہ پیسے لے کر بھی اپنی بہن کی باپردہ تصویر بھی کسی کو دے گا۔ کسی کو کوئی غیرت مر چکی ہوگی تو شاید کوئی ایسا کر دے، ورنہ کوئی بھائی اپنی بہن کی تصویر نہیں دیتا۔ وہ پیسے دے رہے تو ہماری غیرت اتنی تیز ہے، لیکن افسوس ہے کہ جب ہم جیب میں پیسے ڈال کے مووی والے کے پاس جاتے ہیں اور اسے پکڑا کے کہتے ہیں کہ یہ لو ہمارے گھر میں شادی ہے اور میری بہن کی، میری ماں کی، میری بھابیوں کی، میری چاچیوں کی، میری مامیوں کی آ کے مووی بنانا، اس وقت ہماری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہو رہے۔ پیسے دے کے ہم لوگ گناہ خریدتے ہیں، غیر مرد آ کے ہماری موویاں بناتا ہے، پھر اس میں مکسنگ ہوتی ہے، پھر محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے بتاتا ہے یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ شادیوں کے نام پہ بڑی باپردہ عورتیں بے پردہ ہو کے باہر نکل آتی ہیں، تیل مہندیوں کے نام پہ کیا ہاتھوں پہ پلیٹیں پکڑ کے ہماری نوجوان بہنیں بچیاں جو ہیں وہ گلی بازاروں میں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی، اور ہم سب اس کو بڑی محبت سے کرتے ہیں۔ طوائف کی، بصرہ کی طوائف تھی، شوانہ نام تھا۔ شوانہ ایک دفعہ گزر رہی تھی بصرہ کے اندر، کسی جگہ پر بھی کوئی خوشی ہوتی تھی، کوئی غمی ہوتی تھی، شوانہ کو ضرور بلایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ شوانہ گزر رہی تھی تو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ شوانہ نے اپنی کنیز کو بھیجا، جاؤ پتہ کر کے اندر کیا ہے۔ وہ گئی تو واپس نہ آئی، دوسری کو بھیجا، وہ بھی واپس نہ آئی۔ اس کو غصہ چڑھ گیا، اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، میری کنیزیں واپس نہیں آئیں، خود اندر چلی گئی۔ اندر گئی تو اندر کا ماحول ہی عجیب تھا۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابو صالح مری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیان فرما رہے تھے، لوگ داڑے مار مار کے رو رہے تھے اللہ کا قرآن سن کر۔ شوانہ کے دل پر قرآن کی آیت اثر کر گئی۔ شوانہ کے دل میں خیال آیا ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا تو دل ہلکا ہوتا ہے، دل ہلکا ہو تو اللہ کریم دل کو صاف کرتا ہے۔ آنسو نکلے، شوانہ کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ مجلس برخاست ہو گئے، لوگ چلے گئے۔ شوانہ اٹھی جا کے کہتی ہے حضور اگر میں توبہ کروں اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ فرمایا تیرے گناہ کتنے ہیں؟ کہا حضور میرے گناہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہیں، میرے گناہ تو مشرق مغرب سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت ابو صالح مری نے فرمایا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں، تو کیا ہے؟ اگر شوانہ بھی توبہ کرے تو اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تڑپ کے کہتی ہے حضور شوانہ کوئی اور نہیں، وہ تو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، گئی تھی تو طوائف تھی، جب توبہ کر کے واپس پلٹی تو اللہ نے ولایت کا تاج عطا فرما دیا تھا۔ بس ایک توبہ ہی ہے جس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ یہ توبہ کر لے ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ کے مقرب بن جائیں۔ ہمیں دنیا کی محبت نے بڑی دور کر دیا اپنے خالق سے۔ فرمایا وہ گناہوں سے محبت کریں گے، وہ توبہ کو بھول جائیں گے۔ آج ہم توبہ کو بھول گئے۔ آئیے رب کی بارگاہ میں صرف شرمندگی کے چند آنسو بہا لیجیے۔ رب العالمین تو اتنا رحیم، اتنا کریم ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے ساری زندگی میری نافرمانیاں کی اب تو نہیں مانوں گا، نہ، اور رب اتنا کریم ہے، ایک دفعہ بندہ ندامت کے ساتھ آ جائے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے بازار کے اندر، خلیفہ ہارون الرشید گزرا۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ کہا پھر بندے صلح کر نہیں رہے؟ کہا اللہ تو مان رہے لیکن بندے نہیں مان رہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہی بہلول قبرستان میں بیٹھے تھے۔ بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا آج بندے تو مان رہے ہیں مگر اللہ نہیں مان رہا۔ جب دنیا میں ہوتے اللہ مان سکتے ہیں، اللہ کو منوا لو،
لیکن جب مر جائیں گے تو پھر قبر میں جانے کے بعد اللہ نہیں مانے گا. پھر بندہ کہے گا مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، لیکن اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا. فرمائے یحبون الذنوب وینسون التوبۃ، وہ لوگ گناہوں سے محبت کریں گے، وہ توبہ کو بھول جائیں گے.